آزاد کشمیر میں توانائی کے متبادل ذرائع سے استفادہ کرنے کے لیے سرکاری اور نجی شعبوں میں شمسی توانائی کے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے اسلام آباد میں ترکی کی NGO کے وفد سے باتیں کرتے ہوئے کیا۔ وفد کے ارکان نے بتایا کہ شمسی توانائی کے فروغ اور اس شعبے میں فنی تربیت فراہم کرنے کے لیے ادارے قائم کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ووکیشنل ٹریننگ کے 40 مراکز قائم کیے جا رہے ہیں اور سولر انرجی کے پلانٹس لگانے کے لیے حکومت تمام ممکن تعاون کرے گی۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے اسلام آباد میں وزیر اعظم شوکت عزیز سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اس وقت کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا جب تک مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق منصفانہ اور باعزت حل نہیں ہو جاتا۔ سردار عتیق احمد خان نے آزاد کشمیر میں اراضی کے حصول کے لیے وزیر اعظم شوکت عزیز کی طرف سے 4 ارب 20 کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس سے تعمیر نو کا عمل مزید تیز ہوگا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے بھی وزیر اعظم شوکت عزیز سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اس وقت تک کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا جب تک مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق منصفانہ اور باعزت حل نہیں ہو جاتا۔ سردار عتیق احمد خان نے آزاد کشمیر میں اراضی کے حصول کے لیے وزیر اعظم شوکت عزیز کی طرف سے 4 ارب 20 کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس سے تعمیر نو کا عمل مزید تیز ہوگا۔ وزیر اعظم شوکت عزیز نے آزاد کشمیر میں اراضی کے حصول کے لیے صدر کے ریلیف فنڈ میں سے ایرا کو 4 ارب 20 کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری دی ہے۔ اسلام آباد میں ایرا کونسل کے اجلاس میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو کے منصوبوں پر کام کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم شوکت عزیز نے کہا کہ اس رقم کی منظوری سے نہ صرف تعمیر نو اور بحالی کا کام تیز ہوگا بلکہ اس سے انفراسٹرکچر ترقی کو فروغ حاصل ہوگا۔ 2 اسٹریٹجیز بھی اس میں منظوری دی گئی، ایک اربن ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجی تھی اور اس کے علاوہ جو خواتین کو مین اسٹریم کرنے کے لیے ایک جینڈر پالیسی کا بھی اس میں اپروول دیا گیا۔ ایک ہسٹوریکل ڈیسیژن جو اس میں لیا گیا ہے، آج 4.2 ارب روپے کی ایک خصوصی گرانٹ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو دی گئی ہے تاکہ وہ ایک زمین خرید سکیں، چونکہ ہم پہلے سے کئی بڑی اور بہتر فیسلٹیز وہاں بنا رہے ہیں، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز، اور ان سب چیزوں کے قیام کے لیے زمین کی ضرورت ہے، اس کے لیے ان کو گرانٹ دی گئی ہے۔ اس پالیسی کی مدد سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جو تعمیر نو اور بحالی کا جو عمل ہے اس کے فوائد جو ان سے ہیں وہ نہ صرف بیوہ خواتین کو بلکہ یتیم لڑکے اور لڑکیوں کو، ایسے لوگ جو کہ معذور ہو گئے یا ایسے بوڑھے عورتیں اور مرد، ان تک ان تمام فوائد کا جو ان سے عمل ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے پہنچ سکے گا۔ صدر جنرل پرویز مشرف نے ایرا کو ہدایت کی ہے کہ آزاد کشمیر اور صوبہ سرحد کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے جاری منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کی جائے۔ متاثرہ علاقوں میں ایرا کی کارکردگی کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صدر نے ایرا حکام سے کہا کہ جن متاثرین کو ابھی تک معاوضہ نہیں ملا انہیں معاوضوں کی جلد ادائیگی کی جائے۔ صدر مملکت نے کہا کہ حکومت نے 8 اکتوبر 2005 کے تباہ کن زلزلے کے متاثرین کی فلاح و بہبود کا عزم کر رکھا ہے اور انہیں پہلے سے زیادہ بہتر سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ ایرا کے چیئرمین الطاف سلیم اور ڈپٹی چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد نے معاوضوں کی ادائیگی، ریلیف اور بحالی کے کاموں اور زیر تکمیل منصوبوں کے بارے میں پریزنٹیشن دی۔ صدر مملکت نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں اتھارٹی کے کاموں کو سراہتے ہوئے ہدایت کی کہ مکمل ہونے والے منصوبوں کی پائیداری اور دیکھ بھال پر توجہ مرکوز کی جائے۔ انہوں نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان اور صوبہ سرحد کے چیف سیکرٹری کو کہا کہ وہ نئی تعمیر میں بین الاقوامی معیار کو یقینی بنائیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 24,000 سے زیادہ متاثرہ افراد میں 2 ارب روپے سے زائد رقوم تقسیم کی گئی ہیں۔ مظفر آباد، راولا کوٹ اور بالا کوٹ کے شہروں کے ماسٹر پلان کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ نئے بالا کوٹ شہر کے لیے 42 کروڑ 50 لاکھ روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں اور اس کے فیز 1 پر ترقیاتی کام جاری ہے۔ میں کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ حکومت عوام کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے عوام کے مسائل حل کرنے اور انہیں معمول کی زندگی کی طرف واپس لانے میں مدد ملے گی۔
वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 4 अरब 20 करोड़ रुपए का मंसूबा शुरू किया है। मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद को जदीद शहर बनाने के लिए 78 मंसूबे बनाए गए हैं। इनकी तकमील से अवाम को बुनियादी सहूलतें मैसर आएंगी। आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कहा कि 10 अरब रुपए की लागत से कोहाला हाइडल प्रोजेक्ट भी शुरू किया जा रहा है। आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के ताउन से आजाद कश्मीर में हाइड्रो पावर, मादनियात और मवासलात समेत दीगर शोबों में अरबों रुपए के मंसूबों पर काम जारी है। मुजफ्फराबाद में इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मंसूबों की तकमील से आजाद कश्मीर के अवाम की इक्तिसादी हालत बेहतर होगी और इलाके में तरक्की और खुशहाली आएगी। इस्लामाबाद में तुर्की की समाजी तंजीम के वक्त से खिताब करते हुए आजाद कश्मीर के वजीर आजम सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि जल्जले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों और बहाली के अमल में तुर्की की हुकूमत और समाजी तंजीमों का किरदार नुमाया रहा है। उन्होंने कहा कि हर मुश्किल घड़ी में तुर्की ने पाकिस्तान की तमाम मुमकिन इमदाद की है। तुर्की के वक्त ने यकीन दिलाया कि तुर्की की हुकूमत और समाजी तंजीमें जल्जले से मुतासरा इलाकों की मुकम्मल बहाली तक अपनी भरपूर इमदाद जारी रखेंगी। तरबियत मुजाहिद अफसरों की पासिंग आउट परेड हुई। आजाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम सरदार अतीक अहमद खान ने अपने खिताब में कहा कि हम तारीख के एक अहम दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और अपने हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, ताहम हमारी फौज को मजबूत होना चाहिए ताकि हर किस्म के चैलेंजों से निपटा जा सके। मेहमान खुसूसी ने तरबियत के दौरान मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात की और उन्हें बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए 50 लाख रुपए का चेक पेश किया। इस मौके पर पेट्रोलियम और कुदरती वसीलों के वजीर मुमलिकत मीर नसीर मेंगल भी मौजूद थे। बलूचिस्तान के वजीर आला ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम मसला कश्मीर के हल के सिलसिले में कश्मीरी अवाम के मौक़िफ़ के हामी हैं और सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की तजावीज़ को इस सम्त में अहम कदम करार देते हैं। मुलाकात के दौरान बलूचिस्तान में आबाद कश्मीरी महाजरीन के उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। से बातें करते हुए आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि ज़लज़ले से मुतासर इलाकों में तामीर नौ के मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्राजील, अर्जेंटाइन, क्यूबा और कनाडा समेत शिमाली और जनूबी अमरीका के मुल्क आजाद कश्मीर के ज़लज़ले से मुतासर इलाकों में तालीम, सेहत, मवासलात और ज़लज़ला प्रूफ घरों की तामीर के बारे में मौसर पॉलिसी पर अमल पैरा हैं।